بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں۔ شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بتوں کو سامنے رکھ کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں یا کسی مورتی کو بنا کر اس کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص شرک کرتا ہے حتیٰ کہ وہ کتے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر رات کو یہ کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر چوری ہو جاتی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بات سننے میں جتنی ہی کڑوی ہے اتنی کرنے میں ہم لوگوں کو لگتی نہیں ہے۔ اب اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں بھی مطالعہ کریں تو ہم کتنی ہی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس میں ہم ایسے لوگوں کا شکر ادا کر جاتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا۔ کوئی ملازم ہے، وہ اس کو کوئی جاب ملتی ہے تو وہ اپنے اونر کی بڑائیاں بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو بس میرے بچوں کا کیا ہوتا اور میرا کیا ہوتا۔ تو یہ حدیث کتنی ہی پاورفل ہے جس میں اتنے بڑے ورڈز استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم اگر ایک شخص یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ رات کو اگر کتا نہ ہوتا تو میرے گھر چوری ہو جاتی، تو یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے۔ تو آپ اپنے زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے ساتھ ہم کتنے ہی لوگوں کو کی تھینک فلنس، کہ ہم کتنے ہی لوگوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس طرح کے ورڈ یوز کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر چیز میں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ صرف اللہ پاک کی ذات کی وجہ سے ہی یہاں تک کی ترقیاں، یہاں تک کی کامیابیاں ممکن ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ ہیں، یہ کہنے کو تو چھوٹے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک باقی تمام گناہ معاف فرما دیں گے لیکن شرک جیسا گناہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور جب انسان کے نام قیامت والے دن نامہ اعمال میں یہ چیزیں پیش ہوں گی تو اس کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس نے جانے انجانے میں یہ باتیں کر دی ہیں۔ تو خدا را جو لفظ آپ ادا کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سا فوکس کیا کریں، سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسے لفظ تو نہیں نکل رہے جس سے آپ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں۔